أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في كتابه المحكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قابل قدر پیارے بھائیوں، مجھ سے پہلے ہمارے پیارے بھتیجے نے بڑی ہی خوبصورت تلاوت کی ہے اور دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنے بیان سے پہلے ایک دعا کروں اور آپ آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب بچوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ یہ اصل میں یہ رئیس الوزراء ہیں، یہ اصحاب الکرام ہیں، یہ عزت والے، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اہل اللہ ہیں وخاصتہ ہیں، یہ خیرکم سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو بہت زیادہ دل خوش ہوا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہمارے بھتیجے نے بڑا ہی خوبصورت قرآن پاک پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کے لیے، پورے خاندان کے لیے ہمارے اس پیارے بھتیجے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کل بھی ایک جگہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں کسی صورت بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے سمجھدار دنا لوگوں کے سامنے بات کروں یا کوئی نصیحت وصیت کروں۔ تو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بس ایک میں چھوٹی سی بات کرنی چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہوا، 30 پارے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے 23 سال محنت فرمائی ہے۔ تو قرآن کیا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ تو ساری چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ بد اخلاقی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اور بد خلقی کی آگ میں جلس رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے انسانیت کو آگ سے نکالا ہے، بد اخلاقی کی آگ سے، رذائل سے نکالا ہے
تو جب ہم اپنا معاشرہ دیکھتے ہیں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کو دیکھتے ہیں، تو جو قرآن نے انقلاب پیدا کیا تھا یا رسول پاک علیہ السلام نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے اور قرآن کی آمد سے پہلے لوگ حسد کی آگ میں جل رہے تھے، تو کیا خیال ہے جی ہمارے دائیں بائیں حسد نہیں ہے، ہماری برادری میں حسد نہیں ہے، ہمارے خاندانوں میں رشتہ داروں میں حسد نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں انسانیت کا بیڑا غرق ہی حسد نے کر دیا ہے۔ مدارس اجڑ گئے ہیں اور جماعتیں برباد ہو گئی ہیں، خاندان اجڑ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ یہ چلے جائیں جیلوں میں، عدالتوں میں، یہ پاکستان میں یہ کوئی سکھ تو نہیں ہے جو جیلوں میں رہتے ہیں، سارے مسلمان ہیں، حسد کے مارے ہوئے ہیں اور حسد نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ نبی علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے ہمیں حسد کی آگ سے نکالا ہے، اور آج بھی ہم حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اگر کوئی بزرگ اچھا عالم ہے، اگر کوئی نوجوان اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں تو کھل جانا چاہیے کہ یہ توحید والا میرا بھائی، سنت والا میرا بھائی۔ ہمیں تو رشک آنا چاہیے کہ یہ بزرگ اتنے مخلص ہیں، یہ نوجوان اتنا مخلص ہے، اس بچے نے اتنا اچھا قرآن پڑھا ہے، یہ اتنے اچھے قاری صاحب ہیں، یہ اتنی بچوں کو محنت کرواتے ہیں۔ تو یعنی یہ شیطان نے عجیب چکر چلا رکھا ہے کہ رشک چلیں کر لیں، لیکن حسد کرنا، پھر آپ نے دیکھا ہے حسد اعلی اقسام شتا، یعنی حاسد بندہ جو ہے نا وہ کئی طریقوں سے اپنا حسد اگلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھی بات کرنی ہے منفی بات ہی کرنی ہے، الٹ تبصرہ ہی کرنا ہے۔ جنوں تسی پنجابی چاہتے ہو نا، جدوں بولنا ہے وکھیوں ہی بولنا ہے، گندی مکھی ہر گند تے ہی بہنا ہے جدوں بہنا ہے۔ تو یہ حسد آلودہ لوگ ہوتے ہیں جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک نے اور رسول پاک علیہ السلام کی سیرت نے اس انسان کو ایک انچ نہیں بدلا جو آج بھی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں کوئی زیادہ دلائل نہیں دینا چاہتا قرآن سے، اگر میں دلائل دینا شروع کر دوں تو پھر اسی پہ بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ پہلا قتل اللہ کی زمین پر حسد کی وجہ سے ہوا۔ شیطان کو بھی حسد ہی تھا، کبر ہی تھا کہ لو جی میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ حاسد بندے کی سب سے بڑی خرابی پتہ کیا ہے؟ کہ حاسد بندہ اللہ تعالیٰ کے عدل پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کی اچھی آواز دیکھ کر، کسی کا علم دیکھ کر، کسی کی شان و شوکت دیکھ کر جو بندہ جھلس جاتا ہے، جل جاتا ہے، کوئلہ ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے عدل پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ اچھا نہیں کیا، یہ چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں، یہ تو مجھے دینی چاہیے تھی۔ نعوذ باللہ، اس نے اللہ کے عدل پہ ڈاکہ ڈالا ہے اگر وہ اپنے نصیب پہ راضی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میرے مستمعین سامعین ہیں ان کی خدمت میں یہ ہے، اور اگر یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک کو ہمارا پیغام جائے جی، ہم پہلے تعداد میں بہت تھوڑے ہیں جی، بہت تعداد میں تھوڑے ہیں۔ ہماری جماعت کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری خوشیوں کو یہ حسد نے قتل کر کے رکھ دیا جی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ جو دور کی گمراہی تھی وہ یہی۔ دوسری بات، رسول پاک علیہ السلام جب تشریف لائے اور قرآن جب اترا، لوگوں میں یقین جانیے یہ تعصب کی آگ میں جل رہے تھے۔ برادریوں کا تعصب بہت تھا، قبائل کا تعصب بہت تھا، بڑا فخر گمنڈ کرتے تھے اپنے قبیلے پہ، اپنی برادری پہ بڑا ناز تھا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے، وہ تو چلو عرب کے بدو تھے، ایک بہت لمبا زمانہ وہ رسالت سے انقطاع ان کا رہا، وہ بڑے عرصے کے بعد رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، قرآن نہیں اترا تھا۔ بھئی ہم نے تو قرآن سنا بھی ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، رسول پاک کا میلاد بھی کرواتے ہیں اور سیرت کے جلسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایمانداری سے مجھے بتائیں ہمارے پاکستان میں دائیں بائیں کیا ہمارے اندر یہ برادریوں کے تعصب نہیں ہے؟ اتنا تکبر، اللہ کی قسم میں نے برادریوں کا دیکھا ہے بعض لوگوں میں۔ شیخ صاحب یہ سچی حقیقت ہے میرے فیصلہ آباد کی، ایک والد ہے، اس کی ایک بیٹی کی عمر 40 سال ہے، ایک کی عمر 45 سال ہے، اب تک اس نے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی۔ وجہ کیا؟ کہتا ہے مجھے برادری میں رشتہ نہیں ملا، میں مار کے سٹ دینیاں نے، غیر برادری چ میں کڑیاں نہیں بھی ہونی ہیں۔ بالکل برادریوں کا بت پوجتے ہیں لوگ، اتنا تعصب ہے برادری کا، اتنا گمنڈ ہے برادری کا۔ نہیں بھائی، یہ تقویٰ ہے، للہیت ہے، تنہائی کی پاکی ہے، یہ ہے عزت والی باتیں۔ یہ جو نرا حسب و نسب ہے یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ بخاری میں کہیں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب اس کو آگے نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں جی، اگر ہم تو مسلمان ہیں، میں نے کل خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی، کل جو میں نے جمعہ پڑھایا یہاں پر، اس کا جو مین ٹارگٹ تھا نا میرے موضوع میں نے یہی کہا تھا بھائی ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، ہم نے اچھا انسان بننا ہے، پھر اللہ نے ہمیں اہل حق بنایا ہے۔ سب سے پہلے اچھے انسان بنے، اس پہ محنت ہمیں کرنی ہے، پھر ہم اچھے مسلمان بنے، پھر ہم اپنے کردار سے بتائیں کہ اہل حق کیسے ہوتے ہیں، ہماری چال سے پتہ چلے یہ اہل حق چلتا جا رہا ہے، ہماری گفتار سے پتہ چلے یہ اہل حق بول رہے ہیں۔
تو ایک تو جی اپنے آپ کو حسد کی آگ سے ہمیں نکالنا چاہیے، تعصب کی آگ میں نکالنا چاہیے. پھر آپ یقین مانیں کہ غصے کی آگ میں انسانیت جلس رہی تھی. تو اب بھی دیکھ لیں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے دیکھنے میں لوگ شریف ہوتے ہیں بظاہر، لیکن جب ان کے کوئی نجی معاملے، گھر کے معاملے، دائیں بائیں معاملے نظر آتے ہیں تو وہ اتنے غصیلے ہوتے ہیں کہ غصے نے ان کی زندگی کو تباہ کیا ہوتا ہے. تو غصہ جو ہے جی ایک انسان میں 99 خوبیاں ہیں، اور اگر ایک اس میں خامی ہے نا کہ وہ غصیلا ہے، غصہ پیتا نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خامی اس کی 99 خوبیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. رسول پاک علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3 دفعہ مرارن آپ نے فرمایا. تو ساڈا تے غصہ بھی وٹتے ہوئے، یعنی غصہ کرنا بھی اسی بہانے ہی لبنے ہیں. شادیوں کے موقع پہ، خوشیوں کے موقع، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ بنانا، دل میں غصہ پالنا. اچھا غصہ آ جانا کوئی آپ کی بات نہیں ہے، انسان ہے نا آ جاتا ہے. غصہ پالنا بہت بڑا گناہ ہے. 5 سال ہم غصہ پالتے رہتے ہیں، 10 سال ہم اندر سے کیڑ نہیں جانے دیتے. بالکل وہ عرب کے بدوؤں جیسی جاہلانہ ہماری زندگی ہے جی. تعصب کی آگ ہے اور غصے کی آگ ہے اور حسد کی آگ میں ہم جلس رہے ہیں، ناکامی کی آگ میں جلس رہے ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر ان کو ان کے من پسند ڈگری نہیں ملی، جو انہوں نے عہدہ چاہا وہ نہیں ملا، محبت میں ناکامی ہو گئی یا کسی اور چیز میں ناکامی، بس اس نے اپنے آپ پر ناکامی کو مسلط کیا ہوا ہے، ناکامی کی آگ میں جل رہے ہیں. کبھی نہیں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا. اب مجھے بتائیے نا جی، یہ سمندر کی تہہ کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اللہ تو وہاں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے. لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. تو لوگ جی ناکامی کی آگ میں جل رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کوئی درس نہیں دے رہا، میں نے آپ کو پہلے ہی بول دیا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے بات کروں، لیکن کم از کم مجھے درد دل رکھنے کا تو انشاءاللہ حق حاصل ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے جی، ہماری اپنی فیملی کی فکر کرنی چاہیے، خاندان کا فکر کرنا چاہیے. دائیں بائیں دوستوں ساتھیوں میں دیکھ تھوڑا سا کسی کو ٹچ کر کے دیکھ لے، حسد کے انگارے، تعصب کے انگارے، غصے کے انگارے، مایوسی ناکامی مسلط کی ہوئی ہے اپنے اوپر. تو قرآن پاک یہ جی ایک بہت بڑا انقلاب ہے. رسول پاک علیہ السلام کی سیرت یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اور کئی لوگ ساری زندگی انتقامی کی آگ میں جلستے رہتے ہیں. شیخ صاحب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، لبادہ بڑا اچھا اڑا ہوتا ہے، لیکن اندر سے بڑے منتقم المزاج ہوتے ہیں. مومن منتقم المزاج نہیں ہوتا، مومن درگزری کرنے والا ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ بالکل نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کو جہاں بٹھائیں وہ بیٹھ جاتا ہے، جہاں آپ اس کو کھڑا کریں وہ کھڑا کر دیتا ہے. لیکن دیکھ لیں آپ تھوڑا سا نکلیں دائیں بائیں، واللہ بڑے لوگ منتقم المزاج ہیں. ہم نے یہ عام الفاظ سنے ہیں، کوئی گل نہیں تو ساڑی داڑھ تھلے بھی آنا ہے، کوئی نہیں. 2 سال نہیں لوگ معاف کرتے، 10 سال انتقام لے کے چھوڑتے ہیں جی. تو منتقم المزاج ہونا تو کوئی کمال نہیں، منکسر المزاج ہونا چاہیے بندے. یہ کل شیخ عبد المالک پیارے بھائی ان سے میں بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں زوال سے بچنا چاہتا ہے نا، وہ ایک نقطہ سمجھ لے، اللہ کا راز سمجھ لے. اللہ کا راز کیا ہے کہ اللہ جتنا نوازے نا، اللہ کے سامنے اتنے ٹوٹ جاؤ، اتنے بچ جاؤ اپنے اللہ کے سامنے. نہیں اللہ میں تو چارے کے قابل نہیں تھا، میں تو گھاس کے قابل نہیں تھا، یہ شانیں، یہ شوقتیں، یہ حکومتیں، یہ صحتیں، یہ برکتیں، یہ جو کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں تو اس قابل نہیں تھا. یہ سارا تیرا ہی فضل ہے. تو ہم بچھنے کی بجائے، ٹوٹنے کی بجائے، ہمارے نخرے جو ہیں وہ ہی نہیں ختم ہوتے جی، انا ہی نہیں ختم ہوتی. تو بندے کو منتقم المزاج نہیں ہونا چاہیے جی. مومن جو ہوتا ہے منکسر المزاج ہوتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہم کل پڑھ رہے تھے میں اور پیارے بھائی. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کرتا ہے، پھر اللہ اپنی نعمت کو پورا کر دیتا ہے. فَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نِعْمَةً. اچھا بڑی توجہ والی حدیث ہے جی، یہ امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، بڑی قابل توجہ حدیث. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، ایک بندے کو اللہ اپنی نعمت دیتا ہے، پھر نعمت کا اہتمام کر کے اللہ پتہ کیا کر دیتے ہیں، لوگوں کو اس کا تھوڑا سا محتاج کر دیتے ہیں. لوگ اس کے دروازے پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حوائج الناس، لوگوں کی ضرورتیں اللہ اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے. وہ کال کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں. آگے لفظ ہے فتبرم. اب یہ پھر بندہ آگے سے نخرے کرتا ہے، سلوٹ آتی ہے، خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتا، اراض کرتا ہے. فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خود زوال کی طرف پھیر دیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اگر لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، لوگ ہمیں ٹچ کرتے ہیں، لوگ ہمیں اپنی ضرورتیں سناتے ہیں، کو ہمارے دیکھیں جی مسجدیں تو بن جانی ہیں، بچوں نے تو حفظ کر لینا ہے، دین تو قیامت تک رہنا ہے. اگر راستے میں اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنا کے میری آخرت بنا دے تو یہ اللہ کا احسان ہی ہے. ورنہ بادشاہ کو وزیروں کی کمی ہوتی ہے،
یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسجد کا امام بنا دیا، قرآن کا خزانہ دے دیا، مسجد والا بنا دیا۔ تو ہمیں منتقم المزاج نہیں جی ہونا چاہیے، کبھی بیوی سے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ لوگوں کو میں نے دیکھا سسرالیوں سے انتقام لیتے ہیں، جنہوں نے بیٹی کا رشتہ دیا ہوتا ہے، جس نے بہن کا رشتہ دیا ہوتا ہے، اس سے انتقام لیتے ہیں، یعنی اپنوں سے انتقام لیتے ہیں۔ قاری صاحب جو چہرے کی مسکراہٹ کے منتظر ہوتے ہیں، ہم ان سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم کئی ایسے ایسے بدبخت ہیں اپنے ماں باپ سے، سکے بھائیوں سے انتقام لیتے ہیں، ان معصوم رشتہ داروں سے ہم انتقام لیتے ہیں کہ وہ ہمارا کھلا چہرہ دیکھ کر ان کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جی بندے کو منتقم المزاج نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتیں بھری ہوئی ہیں فیصل آباد میں، پنجاب میں، پاکستان میں، جو لوگ منتقم المزاج تھے واللہ انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی۔ قرآن ہمیں یک طرفہ حسن اخلاق کی ٹریفک چلانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ عدلے کا بدلہ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ سلمن قطعک واعف من حرمک واعف عمن ظلمک لیس الواصل بالمکافی، عدلے کا بدلہ یس کو یس، نو کو نو، یہ اخلاق نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا اخلاق ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ کوئی زیادتی بھی کر جائے تو بندہ عاجزی سے کام لے۔ تو باہر صورت بڑی معذرت جی، بات لمبی ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے جی انشاءاللہ انسان بننا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان یہی کوشش کر لے نا، 50-60 سال تک محنت کر لے اپنی، یا میں نے اچھا انسان بننا ہے، میں کہتا ہوں بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے انسان بن جائے، بڑی بات ہے۔ پھر آگے ہے مسلمانی، یہ انسانیت کے بعد اگلا شرف ہے مسلمانی، کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے یار میں مسلمان ہوں۔ قاری صاحب ہر ٹھگی میں تو مسلمان ملوث ہوتا ہے، ہر فراڈ میں تو مسلمان۔ انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں نے اسلام کا جتنا نقصان کیا، رب کی قسم یہود و نصارہ نے نہیں کیا۔ مسلمانوں نے اسلام کو کہاں کہاں گندا نہیں کیا، مجھے آپ بتائیں، یہ کتنی تلخ حقیقت ہے۔ وہ ہمیں مسلح کہتے ہیں، فراڈیا کہتے ہیں، ہر فراڈ میں ہم ملوث ہوتے ہیں۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں یہود و نصارہ کو، لیکن کوئی بھی آپ غذا سے شروع ہو جائے اور کوئی بھی آپ ٹیکنالوجی دیکھ لیں، کوئی بھی سہولت دیکھتے ہیں، وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی مصنوعات کو مسلمانوں کی مصنوعات پر مقدم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جی ایک تو ہم نے انسان بننا ہے، پھر اس کے بعد مسلمانی ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اللہ پاک نے ہمیں اہل حق بنایا ہے، اہل سنہ بنایا ہے، اہل الحدیث بنایا ہے، اور اللہ پاک نے اہل حق بنایا ہے۔ اس چیز کا بڑا احساس رہنا چاہیے، بہت احساس رہنا چاہیے کہ میں اللہ کی زمین پر حجت ہوں، میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں، میں عام مسلمانوں کی طرف نہیں ہوں، مسلمانوں میں سے بھی جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں میں ان میں سے ہوں۔ اہل حق ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ قاری صاحب میں نے بڑے بڑے ڈگریوں والے دیکھے ہیں، خدا کی قسم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، بزرگوں کے قدموں میں گرتے ہیں۔ اتنا گندا شرک ہے پاکستان میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اہل حق ہونا کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ نے بدعت سے ہمارے دامن کو بچا دیا ہے، توحید کی غیرت اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے، ورنہ دیکھ لیں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے، ہمارے جو مضیف ہیں، میزبان ہیں عبد المالک بھائی صاحب، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے والد گرامی کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ واللہ العظیم آج اگر وہ زندہ ہوتے یقیناً یہاں تشریف فرما ہوتے، بڑے خوش ہوتے۔ پچھلی دفعہ وہ موجود تھے، بہت زیادہ خوش تھے، آج ہمیں وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ وہ اہل قرآن تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اہل قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے۔ بس وہ جاتے جاتے ایک پیغام دے گئے ہیں، یہ آخری جملہ ہے جی میرے بیان کا۔ وہ جاتے جاتے پتہ ہمیں کیا کہہ گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تمہارے پاس بھی وقت تھوڑا سا رہ گیا، کچھ کر کے آنا۔ دیکھنا جی وہ کچھ کر کے گئے ہیں، ساری زندگی قرآن پڑھا کے گئے، ساری زندگی قرآن پڑھا گیا۔ تو اپنے بچوں کو قرآن والا دیکھو جی، بیٹے نے کتنا پیارا قرآن پڑھا، اللہ کی قسم سارے زنگال اتار دیے، لیکن میری بدبختی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں بچے نے کیا پڑھا، مجھے ترجمے کا کوئی نہیں پتہ۔ کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ یہ جو بیٹے نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو میرے پیارے بھائی، نماز کا ترجمہ پڑھو میرے پیارے بھائی۔ تو یہ غیر مرتب سی تھوڑی سی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈال دے، اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے،
ہم اللہ کی زمین پہ حجت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالی ایسی مجلس سے اللہ اپنی جنت میں بھی ہمیں رونقیں بنانے کی توفیق عطا فرما دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.